ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے جاہ و جلال کے ساتھ کتاب اوپن ہو رہی ہے، کانفیڈنس لیول آپ کتاب کا دیکھیں، کتاب سٹارٹ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہو کوئی شک نہیں، کوئی شک کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کتاب کے اندر جو کانفیڈنس اور جو سچائیاں بیان ہوئی ہیں نا وہ اپنا آپ منوا لیتی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی امپلائڈ تھا کہ جو سابقہ امتیں ہیں نا، جیوز اور کرسچنز، ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح کہ سورہ الانعام میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ یہ اس نبی کو، نبی امی کو اپنے اندر پا رہے ہیں جس کی صفات وہ تورات اور انجیل کے اندر پڑھتے تھے۔ یعنی یہ کتاب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، مراد یہ کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی پروفیسیز تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی، کوئی شک نہیں ہے۔ ان معنوں میں بھی بے شک یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، اور ان معنوں میں بھی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دونوں اعتبار سے یہ شک سے پاک ہے، جو سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں بھی آگے چل کے آئے گا کہ اگر قرآن کسی اور کی طرف سے آتا اللہ کے سوا تو تم اس میں بڑا اختلاف کثیر پاتے، یعنی اس کی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی، ایک مضمون کچھ اور کہہ رہا ہوتا، دوسرا اس کے بالکل اپوزٹ۔ تو اتنی موٹی کتاب بغیر ٹکراؤ کے یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا، یہ کئی لوگوں کو بڑا اپیل کرتا ہے۔ یہ عبد الرحیم گرین جو ہے نا، مسلمان ہوئے ہیں نا، جو اس وقت انگلینڈ کے اندر بہت بڑے ایک مسلمان سکالر ہیں، وہ ایسا بندہ ہے کہ یعنی اس وقت جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں نا، بڑے ہائی ٹیر پہ لوگ، ان میں اس طرح کا بندہ کوئی نہیں ہے۔ یوسف ایسٹس اگر ہیں تو یوسف ایسٹس جو تھے امریکن یعنی پروٹیسٹنٹ ایک پریسٹ تھے، مسلمان ہوئے ہیں، لیکن یہ جو عبد الرحیم گرین ہے نا، اس نے دنیا کے سارے مذاہب پریکٹیکلی پھرے ہیں، 4 سال تک بدھسٹ بھی رہے ہیں، کرسچن بھی رہے ہیں، سارے مذاہب پھر کے اینڈ پہ یہ اسلام کی طرف آئے ہیں۔ آپ ان کی لائف سٹوری بھی انگلش میں رکھی ہوئی ہے جو انہوں نے سنائی ہے۔ تو وہ عبد الرحیم گرین کہتے ہیں کہ جب مجھے قرآن یعنی جب میں نے پڑھنا شروع کیا نا، تو میں یعنی قرآن پاک کے کانفیڈنس سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ بڑے یعنی پیشن کے ساتھ بات کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کہتا ہے قرآن میں اس طرح کا ربط نہیں ہے جو انسانی کتابوں میں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا سٹائل خطبے کا ہے، جو میں پہلے ایڈریس کر چکا ہوں۔ یہی بات اس نے جوشوا نے بھی کی، جس کا پچھلے دن ہم نے کلپ بھی چڑھایا تھا، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام۔ تو وہ بھی یہ کہتا ہے قرآن کا جو کانفیڈنس ہے نا کہ ایسا کرو تو کامیاب ہو، ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں دنیا میں سخت سے سخت طبیعت والے بندے کی کتاب اٹھائیں نا، اس میں آپ کو وہ اعتماد اور وہ پیشن نظر نہیں آئے گا جو کتاب اللہ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ خدا الہ مالک رب ہی اپنی مخلوق سے اس طریقے سے بات کر سکتا ہے۔ انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ اس طریقے سے گفتگو کر ہی نہیں سکتا، چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ یہ اس کتاب کے اندر زور ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر فی ہی کو آپ آگے ملا لیں، لا ریب پہ آپ وقف کر لیں، تو پھر یہ معنی بنے گا کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ فی ہی ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ فی کو پیچھے کر لیں تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں۔ یہ ترجمہ اصل ترجمہ ہے اس کا۔ وقار عربی میں کہتے ہیں نا بچنے کو۔ اچھا ہم جب کہتے ہیں نا قرآن میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ ترجمہ کرنا پڑے۔ اچھا تو جو نان پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت کہاں ہے؟ سوال ہے نا۔ تو اس کا معنی ہی غلط کیا ہے۔ اس کا ترجمہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے گناہ گار ہے، چاہے نیکوکار ہے۔ کئی نیکوکار ہے پرہیزگار ہیں لیکن ہر الٹا کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ متقی نہیں۔ پرہیزگار یعنی جو آپ نے لائسنس رکھے ہوئے ہیں، داڑھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، تسبیح، ٹوپی، یہ لائسنس ہی ہے نا کسی کی پرہیزگاری کا۔ آج دنیا میں کسی کو جج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا نیک ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گیٹ اپ۔ حالانکہ تقویٰ تو ادھر ہوتا ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے۔ بہرحال جو دنیا کے لائسنس ہیں ان میں جو پرہیزگار ہیں ان میں سے کئی لوگ ہیں جو متقی نہیں ہیں۔ تو ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائے۔
جو بھی ڈر جائے اس کو لیے قرآن کے اندر ہدایت ہے، اور جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ قرآن سٹارٹ اس سے لے رہا ہے کہ قرآن میں ہدایت اس کے لیے ہے جو ڈر جائے، اور جو نہیں ڈرے گا کوئی ہدایت نہیں۔ آگے چل کے آئے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں تو متقی کا بھی ذکر نہیں آیا، پوری انسانیت، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے۔ وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے بڑے بڑے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اچھا، یہ الفرقان نبی الاسلام بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ یہ کتاب بھی الفرقان ہے۔ تو ھدی للمتقین، ان کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جائیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ جو شخص زندگی میں غور و تفکر کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور اس نے اس فیس آف ارتھ میں مجھے پٹ کر دیا، اور یہ میری آبزرویشن ہے کہ سب لوگوں نے مرنا ہے، تو اگر سب لوگوں نے مر جانا ہے تو مر کے کس اگلی ایسی زندگی میں جانا ہے؟ اگر کسی کے بنائے سے ہم بنے ہیں تو پھر جس نے بنایا ہے اس کو رسپانس نہ کیا تو مرنے کے بعد جب اس کے سامنے پیشی ہوگی مرنے کے بعد تو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جب یہ تصور کسی بھی انسان کے دماغ میں آ جائے، اس کا دل اس تصور کی گواہی دے دے تو وہ فوراً ڈر جائے گا، یار مجھے کس نے پیدا کیا؟ میرے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، وہ خود کیسے پیدا ہوئے۔ تو الٹیمیٹلی ایک خدا کا تصور آتا ہے۔ وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر دے ہمیں وہ بچا نہیں سکتا۔ سب سے بڑا تو اس نے ہمارے ساتھ کام کر دیا نا کہ پیدا کر دیا، ہم سے پوچھ کے کیا، تو اب بھی جو کچھ وہ کرے گا کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ تو اس میں پھر آسانی کی راہ کیا ہے کہ اسی رب کی پناہ لے لی جائے، اور اسی کے لیے کتابیں نازل ہوئیں، پیغمبر آئے۔ اس سورۃ البقرہ کے پہلی 4 رکوع کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ آ جائے۔ تو جب ایسا شخص غور و تفکر کرے گا نا تو فوراً اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوگا، یار میرا کیا بنے گا؟ کہیں میں نے جانا ہے، کسی کو منہ دکھانا ہے، میں کیا کروں؟ اس کے لیے پھر قرآن میں ہدایت ہے۔ ایسا شخص الٹیمیٹلی قرآن تک بھی پہنچ جائے گا، پیغمبروں کی تعلیمات تک بھی پہنچ جائے گا، اور ایسا شخص جب قرآن کو پڑھے گا تو اسے ہدایت ملے گی۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی علیہ السلام قرآن سے اسے نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ کتنی حیران کن بات ہے، نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا، جو دھمکی سے نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے۔ فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کرو اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دیتا ہو۔ سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کریں جو ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو شکی ہو چکا ہے، بدبخت ہو چکا ہے، ڈرنے کے لیے تیار نہیں، چھوڑ دے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اس کا علاج یہ کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر وہ نہ وہاں پر زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاکیزگی کی روش اختیار کر، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز قائم کی، نماز پڑھی۔ آپ دیکھیں کہ سورہ الاعلیٰ، اس کو آپ پورے کے پورا یعنی ایک جو اللہ کی دعوت ہے اس کو کر کرتی ہے۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دو۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہے۔ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى،
یہی ایک یونیورسل ٹروتھ اور کانٹے کی اصل بات تھی جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں بھی نازل ہوئی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحائف ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی کانٹے کی بات تھی. کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اب یہ بھی سر پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. یہ کتابیں ڈسکس ہو رہی ہیں.